آپ بریک پر جانے سے پہلے کچھ بات کر رہے تھے تاخیر کی، کہ تاخیری حربے جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، وجوہات بھی آپ نے بیان کر دی کہ کیوں کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ان تاخیری حربوں کی وجہ سے ایونچولی جو نقصان ہے وہ خان صاحب کا یا پی ٹی آئی کا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہو سکتا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے؟ کیونکہ آپ کچھ اس طرح کی تبدیلیوں کے اشارے ہمیں دیتے رہتے ہیں، پنجاب حکومت میں تبدیلی کا اشارہ آپ دیتے رہتے ہیں، تو اس طرح کی کچھ چیزیں جو کہ شاید نہیں اگر اور مزید ڈیلے ہو گیا تو سوٹ کریں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جو ضمنی الیکشن ہونے ہیں 8 قومی اسمبلی کی نشستوں پر ہونے ہیں، بلکہ 7 ہونے ہیں، اور 3 جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کی۔ ان میں سے کافی ساری نشستوں پر موصوف خود کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے 5 سے زیادہ شاید 6 سیٹوں پر وہ خود الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو وہ دیکھنا چاہیں گے کہ ان کی پاپولیرٹی کا گراف جو ہے وہ ان ٹرم آف ووٹ کیسا ہے۔ اگر تو وہ 6 کی 6 سیٹیں جیت جاتے ہیں تو پھر تو اپوزیشن کی، پھر تو حکومت کی خیر نہیں ہے، تو پھر فوراً لانگ مارچ کا اعلان ہوگا؟ میرے خیال سے پھر اس کے فوراً بعد وہ اچھا آن سلاٹ جو ہے وہ لانچ کر دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت سے ان کی جو توقعات ہیں وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ ہم نے کل بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا، آج پھر کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات گردش کر رہی ہے کہ انہوں نے پرویز الہی صاحب سے کہا تھا کہ مجھے 2 ارب روپے کے فنڈ چاہیے اس لانگ مارچ کے لیے، جس پر انہوں نے یعنی معذرت کی، خوبصورت طریقے سے کی ہوگی، لیکن اس میں بعد میں بہت گالیاں پڑی ان کو، سنا ہے کہ سخت ناراض ہوئے عمران خان صاحب ان کے اوپر۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو چینجز ہو رہی ہیں پنجاب میں، خاص طور پہ جو ہاشم ڈوگر کا ریزگنیشن ہے، ان کو تو آج انہوں نے آبپاشی کی وزارت دے کے ایک طرف لگا دیا۔ وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، آپ یاد سے پوچھے گا مجھ سے ان کی کیا وجہ تھی، کیوں ان کا استعفیٰ لیا گیا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ استعفیٰ انہوں نے دیا نہیں تھا، ان سے لیا گیا تھا، میں اس کو وجہ بتاتا ہوں آپ کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمر سرفراز چیمہ صاحب جو ایوارڈڈ ہیں، جو کہ انہوں نے ایز گورنر پنجاب جو خدمات انجام دی تھی عمران خان صاحب کے لیے، اس کے نتیجے میں ان کو وزارت اطلاعات اور وزارت داخلہ جو ہے، یعنی ہوم منسٹر جس کو ہم کہتے ہیں پنجاب میں، اس کا مشیر بنا دیا گیا ہے ود دا اسٹیٹس آف اے منسٹر۔ وہ اب کیا پرفارمنس دکھائیں گے وہ تو میرے خیال سے آنے والے دنوں میں ہی دیکھی جائے گی، لیکن یہ جو ایڈمنسٹریٹو چینجز ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے بھی تاخیر جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک عمران خان صاحب کو یہ یقین مکمل نہیں ہو جائے گا کہ میں جب کال دوں گا تو پھر لوگ دھڑا دھڑ نکل آئیں گے، کیونکہ اب ان کا فوکس پنجاب پہ ہے۔ لیکن اگر اسی اسنا میں حکومت ہی بدل گئی تو پھر کیا ہوگا بخاری صاحب؟ اس کی بھی منظر کشی کی۔ ہم تو ریکارڈ پر ہیں یہ کہہ کے 1 سے زیادہ مرتبہ کہ پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کا تعلق 2 چیزوں سے ہے۔ ایک، نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے واپس پاکستان جب تک یہاں پنجاب میں حکومت ان کی نہیں ہوگی، پہلے کہہ چکے ہیں، کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کا مستقبل جو ہے اس نے ڈٹرمن ہونا ہے کہ انہوں نے عمران خان کا چیف منسٹر رہنا ہے یا انہوں نے نون لیگ کا چیف منسٹر بننا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ یعنی جو رسا کشی ہے اور کھینچا تانی جو ہے یہ جاری ہے، ہونا یہی ہے ڈیلی ویسے۔ بیسس نون لیگ یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ اپنا کوئی چیف منسٹر وہ نہیں لے کے آئیں گے، بس اب پرویز دیکھیے میرے خیال سے یہ ریئلائزیشن پی ایم ایل این کے رینکس اینڈ فائلز میں ہے کہ اس وقت پنجاب کی حکومت لینا جو ہے نا وہ کوئی بہت زیادہ اچھا فیصلہ اس لیے نہیں ہوگا کہ یہاں گورننس بہت سب زیرو لیول پر ہے، مہنگائی بہت بڑی ہوئی ہے جس کا ابھی کوئی یعنی حل جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مرکز میں اتنا بڑا چیلنج انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، اسحاق ڈار صاحب واپس آ گئے ہیں، وہ دھڑا دھڑ جا رہے ہیں، اس وقت وہ بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں، IMF اور ورلڈ بینک سے بات کر رہے ہیں، لیکن ڈالر پھر بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا یہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں یہ بہت میٹر کرتی ہیں، تو اس لیے وہ حکومت لینا نہیں چاہیں گے اور چاہیں گے کہ اسی طرح کا کوئی ارینجمنٹ ہو جائے ٹل دا نیو الیکشنز۔ اچھا، ہاشم ڈوگر کی میرا خیال ہے ریزگنیشن کے بارے میں بات کر لینی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ بائی پروفیشن ہی از این آرمی مین، ہی از اے کرنل، ریٹائر ہوئے میں کرنل، اور ان کے رینک ساتھ کے جو لوگ تھے وہ اب جرنیل کے عہدوں پہ بیٹھے ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا ان کے، تو تعلقات تو ہیں، یعنی آپ تعلقات کی بات نہیں ہے، نہیں میرے خیال سے جب انہیں یہ پتہ چلا کہ صاحب نے اب اپنا سارا فوکس جو ہے وہ آرمڈ فورسز کی طرف، جس کو وہ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، کبھی وہ ان کو کیسے کیسے ناموں سے پکارتے ہیں، میں تو وہ نام بھی دوبارہ نہیں لینا چاہتا، تھوڑا سا کہتے ہیں جسے وہ نیوٹرل کہتے ہیں، اور نیوٹرل کہہ کے پھر جانور کہتے ہیں ان کو، ان کا چونکہ تعلق اسی سیگمنٹ آف سوسائٹی سے ہے، اس لیے اس کمپین کو وہ سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ جناب میری تو معذرت آپ قبول کریں، تو پھر استعفیٰ انہوں نے دیا یا ان سے لیا کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب نے ان سے کہا تھا کہ میرے لانگ مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے
آپ کو ہر ضلع سے آدمی نکالنے پڑیں گے. تو اس پر بھی ان کی ریزرویشنز تھی ہاشم ڈوگر صاحب کی. ٹھیک. اب آپ کو دو باتیں سمجھ آ گئی ہیں؟ بالکل آ گئی مجھے. کسی بھی صورت اپنی سیگمنٹ جس سے ان کا تعلق ہے اس کے خلاف کسی کمپین کا حصہ نہیں بننا چاہتے. یہ میں آپ کو بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا بقائی صاحب ایک آپشن ہمارا رہ گیا تھا, وہ جن دو آپشن سے ہم نے آغاز کیا تھا ان میں سے ایک آخری آپشن ابھی رہتا ہے, اس کے اوپر بات کرنی ہے. ٹائم کا میں تمہیں چاہوں گی کہ اس کا بھی آپ ذکر کر دیجئے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے اور وہ کتنا جو پریکٹیکلی. آخری آپشن میں نے جس طرح پہلے ابتدا میں عرض کیا تھا وہ ہے کہ وہ وہاں جائیں اور زبردستی پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کریں ٹو دا ریڈ زون یا ڈی چوک. اچھا. اور وہاں جا کے دھرنا دے دیں جس کی اجازت کسی نے نہیں دینی. رانا ثناء اللہ صاحب تو کہہ ہی چکے ہیں, لیکن جیسے میں نے کہا کہ اب چونکہ اس کا تحفظ اور اس کا ڈیفنس جو ہے وہ فوج کے پاس ہوگا, تو اس لیے میں یہ ایزیوم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ وہاں تک پہنچ پائیں گے. اور اگر وہ ڈیسپریٹ کوشش کریں گے عمران خان صاحب کے اکسانے پر تو بہت مار پڑنی ہے. ویسے بقائی صاحب عمران خان صاحب کو سوٹ کیا کرتے ہیں تینوں آپشنز میں سے سیاسی طور پہ؟ دیکھیے انہوں نے اپنی انا کی خاطر ان پی ڈی ایم کے لیڈروں سے تو بات چیت نہیں کرنی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ موجودہ چیف آف عوامی سٹاف یا جو بھی نیکسٹ بننے والا ہے وہ ان کے ساتھ کوئی راستہ نکالیں گے اور اس پورے سیگمنٹ کو سیاست سے چھٹی کرا کے اور پھر آ کے 2/3 میجورٹی کے ساتھ بیٹھیں گے. تو پھر کرکس کیا ہے اس کہانی کا؟ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ آئیں, بیٹھیں, دھرنا دیں اور پھر کوئی معاملات طے کریں؟ اگر خان صاحب مجھ سے پوچھیں تو میں انہیں کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لیں. اچھا. سینسیبلی اپوزیشن جو حکومت وقت ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں. ایک پرامن الیکشن جو ہے جنرل الیکشنز اس کی طرف بڑھنے کے لیے آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی. آپ اگر انگلی اٹھا کے گالی دے کے یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی بھول ہے, یہ نہیں ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جائیں گے تھرڈ آپشن کے لیے ہی, اور اگر جائیں گے تو جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو متعلقہ لوگ ہیں انہوں نے اپنی انٹینشنز بھی ظاہر کر دی ہوئی ہیں, تو پھر بہت مار پڑے گی. صحیح. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا یہاں پر بریک لیتے ہیں جی. تین آپشنز جو ہیں بخاری صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے اگر لانگ مارچ کا اعلان ہو جاتا ہے, تو کون سی وہ تین چیزیں ہیں جو کہ زیر غور ہو سکتی ہیں. ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کرنی ہے ملتان نشتر اسپتال سے. کچھ ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور لاشوں کی بہت بری حالت میں وہ ویڈیوز ہیں. کیوں ہوا یہ تمام نیگلیجنس کیوں ہوئی ہے, کس کی ذمہ داری بنتی ہے, اس پر بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ساتھ رہیں گے.